learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الحاقہ یہ مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 52 آیات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ الحاقہ اور اس جیسی دوسری صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، حق ہونے والی، قیامت کا نام ہے، اور وہ ایسا دن ہوگا جو ثابت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وارننگز پوری ہوں گی۔ اس دن تمام چیزوں کی حقیقت واضح ہو جائے گی اور سینوں کے بھید کھولے جائیں گے۔ ملحاقہ، کیا ہے حق ہونے والی؟ اس سوال کو دوبارہ اس مقصد کے لیے کیا گیا تاکہ قیامت کی عظمت کو ثابت کیا جا سکے۔ وما ادراکا، اور کیا بتائے آپ کو، ملحاقہ، کیا ہے حق ہونے والی، یعنی تمہیں کیا معلوم کہ وہ کتنی عظیم ہے، اس کی پوری کیفیت تمہیں معلوم نہیں۔ کذبت ثمود و عاد، ثمود اور عاد نے جھٹلایا، بالقاریہ، کھٹکھٹانے والی کو۔ ثمود ایک مشہور قبیلہ ہے جن کی طرف صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ان کا علاقہ حجر تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کا حکم دیا، شرک سے روکا اور آخرت کی جواب دہی کے بارے میں ان کو خوف دلایا۔ قوم ثمود نے صالح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا، اور عاد حضر موت کے باشندے تھے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے بھی توحید اور آخرت کی جواب دہی کی تعلیم دی اور ان کو شرک سے روکا۔ قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ قارعہ مطلب ایک چیز کو دوسری چیز پر اس طرح مارنا کہ اس سے آواز پیدا ہو۔ القاریہ کے معنی کھڑکھڑانے والی، اور ابن الفارس کے نزدیک قاریہ ہر وہ چیز ہے جو انسان پر شدت کے ساتھ نازل ہو، اور یہ قیامت کا صفاتی نام ہے۔ قیامت کو اس لیے کھٹکھٹانے والی کہا گیا کیونکہ وہ اپنی ہولناکیوں سے سب کے شعور کو ہلا دے گی۔ فَأَمَّا ثَمُودُ، سو جو ثمود تھے، فَأُهْلِكُوا، وہ ہلاک کیے گئے، بِالطَّاغِیَّہ، حد سے گزرنے والی سے۔ ثمود کو ایک چیخ نے ہلاک کیا، ایک زبردست چنگھاڑ تھی، اوپر سے چنگھاڑ اور نیچے سے ہیبت ناک زلزلے نے ان کے چھکے چھڑا دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب مر گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جو عاد تھے، فَأُهْلِكُوا، پس وہ ہلاک کیے گئے، بِرِیحٍ، ہوا سے، سرسرٍ، سخت ٹھنڈی، آتیاتٍ، سرکش۔ عاد کو تیز آندھی سے ہلاک کیا گیا۔ سخت ٹھنڈی اور تند و تیز ہوا نے قوم عاد کو کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح زمین پر گرا دیا۔ سخرہا علیہم، اس نے مسلط کیا اسے ان پر، 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن، حسوماً، مسلسل، فطر القوما، سو آپ دیکھیں ان لوگوں کو، فیہا سرعا، اس میں بچھاڑے ہوئے، کأنہم اعجاز نخل، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے درخت کے، خاویات، کھوکھلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن ہوا کو مسلط رکھا۔ وہ ہوا رحمت اور برکت سے خالی تھی۔ قتادہ رحمۃ اللہ کا قول ہے، وہ ہوا ایسی تھی جس میں کوئی وقفہ نہیں آیا، لگاتار چلتی رہی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہلاک ہو کر مردہ پڑے ہیں، گویا کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں جن کے سروں کو کاٹ دیا گیا ہے اور وہ ایک دوسرے پر گرے پڑے ہیں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ، تو کیا آپ دیکھتے ہیں ان کا، مِن باقیہ، کوئی باقی بچا ہوا، یعنی کیا ان میں سے کوئی زندہ دکھائی دیتا ہے؟ ان کی نسلوں میں کچھ بھی باقی نہ بچا، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھی بچ نہ سکا، سب فنا ہوئے اور ان کی نسل کٹ گئی۔ وجاء فرعون، اور آیا فرعون، ومن قبلہ، اور جو اس سے پہلے تھے، والمؤتفکات، اور الٹ جانے والی بستیاں، بالخاطئہ، گناہ کے ساتھ۔ فرعون اور جو اس سے پہلے تھے یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود، 2 سرکش قوموں کے علاوہ اور بھی نافرمان لوگ آئے۔ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تکبر کیا اور انہیں جھٹلایا، اور الٹائی گئی بستیوں نے بھی، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں جو ایسے گناہ کے کام کرتے تھے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیے تھے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، فَأَخَذَهُمْ، تو اس نے پکڑ لیا انہیں، أَخْذَةً رَابِيَةً، پکڑنا سخت۔ ان سب قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کے راستے میں روڑے اٹکائے، اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ایسے پکڑا کہ اس کی گرفت سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، بے شک ہم نے جب پانی حد سے گزر گیا، حَمَلْنَاكُمْ، سوار کیا تمہیں، فِي الْجَارِيَةِ، کشتی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا سے ایسا ہمہ گیر طوفان آیا اور پانی اپنی حد سے گزر گیا۔ دنیا کے اونچے اونچے پہاڑوں سے وہ پانی 15 گز اونچا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عظیم سیلاب میں کشتی پر سوار کر کے نجات عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سرکش قوم کے غرق ہونے کے بعد جو مخلوق موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کو سوار کیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ، تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے بنا دیں، تذکرةً، ایک نصیحت، وَتَعِیَّهَا، اور یاد رکھے اسے،
اذن واعیہ، کان یاد رکھنے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تمہارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان بنایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نجات دی اور باقی تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ عقل مند لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں اور نشانی اور معجزے سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ غافل لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ وہ آیات میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی آیات سے کوئی نفع اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، چنانچہ جب سور میں پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک بار پھونکنا۔ قیامت سے پہلے کے ہولناک واقعے کا ذکر ہے۔ جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پہلی بار سور پھونکیں گے تو سب لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے۔ جب دوسرا سور پھونکیں گے تو سب زمین اور آسمان والے بے ہوش ہو جائیں گے، اور تیسرا سور اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونے کے لیے پھونکا جائے گا، جس سے مردے اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور اٹھائی جائے گی زمین، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ، فَدُكَّتَا، تو دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، دَكَّةً واحدہ، ریزہ ریزہ کیا جانا ایک ہی بار۔ زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا لیے جائیں گے اور ریزہ ریزہ کیے جائیں گے، انہیں ڈھانک کر زمین کو برابر کر دیا جائے گا۔ زمین اس طرح ہموار میدان بنا دی جائے گی کہ اس میں کوئی نشیب و فراز نظر نہیں آئے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن، وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، واقع ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، یعنی اس طرح قیامت قائم ہو جائے گی اور زمین نئی ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ، تو اس دن وہ، واہیہ، کمزور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آسمان میں سوراخ اور دراڑیں پڑ جائیں گی اور شک ہو جائے گا۔ عرش اس کے سامنے ہوگا، فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے جو کنارے اب تک ٹوٹے نہ ہوں گے، اور دروازوں پر ہوں گے، آسمان کی لمبائی میں پھیلے ہوئے ہوں گے اور زمین والے دیکھ رہے ہوں گے۔ ابن کثیر۔ آسمان کمزور پڑ جائے گا جو کہ قیامت کے عظیم واقعے کی وجہ سے ہوگا۔ والملک، اور فرشتے، علی ارجائہا، اس کے کناروں پر ہوں گے، ویحملوا عرش ربک، اور اٹھائیں گے عرش آپ کے رب کا، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ، اس دن، ثمانیہ، 8 فرشتے آسمان کے کناروں پر اپنے رب کی عظمت کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان کی 8 صفیں ہوں گی اور ان کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان عدل سے فیصلے کرنے کے لیے آئے گا تو 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کہا گیا کہ میں تمہیں عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے متعلق بتاؤں، تو بلا شبہ اس کے کانوں کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کے سفر کے برابر ہے۔ ابو داؤد 4727۔ یومئذ، اس دن، تعرضون، تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم، نہ چھپ سکے گی تم سے، خافیہ، کوئی چھپنے والی۔ یہ پیشی اس مقصد کے لیے ہوگی کہ انسانوں پر حجت قائم ہو جائے۔ تمہارے جسم اور تمہارے اعمال چھپ نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر کا علم رکھتا ہے۔ تمام انسان ننگے بدن، ننگے پاؤں، ایک ہموار میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ پکارنے والے کی آواز ان تک پہنچے گی اور ان سب تک نگاہ پہنچے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اعمال کی جزا دے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ، تو رہا وہ جو دیا گیا، کتابہ بیمینہ، کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں، فَیَقُولُ، تو وہ کہے گا، ہاؤم اقرءوا، لو پڑھو کتابیہ، کتاب میری۔ ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے جن کے اعمال نامے ان کی شان بلند کرنے کے لیے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ خوشی سے جس سے بھی ملیں گے مسکرا کر کہیں گے، میرا اعمال نامہ تو پڑھیے، یہ جنت کی بشارت ہے، مغفرت اور عیبوں کو ڈھانپنے کی خبر ہے، اس میں برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی ہیں، اور جس چیز نے مجھے یہاں تک پہنچایا وہ قیامت اور حساب کتاب پر ایمان ہے، اس ایمان کی وجہ سے مجھے قیامت کے دن کی تیاری کے لیے توفیق ملی۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنا نجات اور کامیابی کی دلیل ہوگا۔ انی ظننتو، یقیناً میں یقین رکھتا تھا، انی ملاقن حسابیہ، کہ بلا شبہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ ضحاک رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں لفظ ظن مومن کی طرف منسوب ہوا ہے وہاں اس کے معنی یقین کے ہیں، اور جہاں کافر کی طرف ہوا اس سے مراد شک ہے۔ یہاں ظن یقین کے معنوں میں استعمال ہوا۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ، پھر وہ زندگی میں ہوگا، راضیہ، پسندیدہ، یعنی جو ان تمام چیزوں پر مشتمل ہوگی جس کی نفس خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت حاصل کریں گی، ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ اس زندگی سے راضی ہوں گے اور اس کے بدلے کسی اور چیز کو منتخب نہیں کریں گے۔ فی جنات عالیہ، عالی مقام جنت میں، یعنی بلند و بالا سدا بہار جنتوں میں ہوں گے اور ان کے محل اونچے ہوں گے۔ قطوفہا، جس کے پھل، دانیہ، قریب ہوں گے، جنت کے درختوں کی شاخیں پھلوں سے جھکی ہوئی ہوں گی اور اہل جنت کے اتنے قریب ہوں گی کہ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حالت میں ان کو حاصل کر سکیں گے۔
کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ہنی ان، مزے سے، بما اسلفتم، بوجہ اس کے جو کر چکے تم، فی الایام الخالیہ، گزشتہ دنوں میں۔ عزت اور احترام سے اہل جنت سے کہا جائے گا کہ جو جی چاہے لذیذ کھانے کھاؤ اور مزیدار مشروب پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے دنیا میں کیے، یعنی نماز، روزہ، صدقات، ذکر الہی، رجوع اللہ، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، یہ اعمال تمہارے جنت میں داخلے کا سبب بنے۔ ان نعمتوں کو تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارے لیے مقدر کیا گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہا وہ جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، لم اوتا کتابیہ، مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دینے کا مقصد ان کی رسوائی ہوگا، وہ غم سے کہے گا اور اپنے نامہ اعمال کو افسوس کے ساتھ دیکھ کر کہیں گے کہ کاش ہمیں اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا۔ یہ کتاب تو ابدی خسارے کی خبر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، مگر جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا گیا تو ان قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ سورہ انشقاق آیت 10-12۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔